علماء کرام، استاذ محترم، ہماری ہمت نہیں کہ اپنے استاذ محترم کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں، لیکن ہمارے ساتھی نے بھی طے کیا اور استاذ محترم کی طرف سے بھی ایک نظر کرم ہے۔ آپ کا جو آج کا موضوع ہے تعلیمی بیداری مہم اور اصلاح معاشرہ کانفرنس، ہم چاہیں گے کہ اپنی بات کو 5 سے 8 منٹ کے اندر میں مکمل کر لیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیانات ہوتے رہیں گے، اصلاح معاشرہ کے نام سے کانفرنس ہوتے رہیں گے، جلسہ دستار بندی ہوتے رہیں گے، اور جمعہ میں امام و خطیب اپنی خطابت کو سامعین کو سناتے رہیں گے، لیکن معاشرہ کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ سننے والے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ جلسے اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے، لیکن جب تک کہ اپنی بگاڑ کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک کہ اپنے گھروں کو اسلامی ماحول سے قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک کہ اپنے بستی سے برائیوں کو مٹانے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، یہ ہمارے جلسے بیکار ہو جائیں گے اور ہمارے دستار بندی بیکار ہو جائیں گی، اصلاح معاشرہ کانفرنس بیکار پڑ جائیں گے، علماء کرام کا جمعہ میں خطاب کرنا فالتو ہو جائے گا۔ اس لیے آج اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ابھی ہمارے سامنے میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کا پرمغز بیانات ہوں گے، ان کے بیاناتوں کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ تک ہم پہنچائیں۔ آج ہمارا معاشرہ مکمل طور سے ہر برائی کی طرف جا چکا ہے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو غیروں میں پائی جاتی ہو اور ہمارے یہاں بھی پائی نہیں جاتی ہو، لیکن اس برائی کو مٹانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اس برائی کو مٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور یہ جس گھر میں برائی ہوتی ہے اس بستی کے لوگ اگر جا کر اس گھر میں کہتے ہیں تو لوگ اس کو الٹے گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے آج اپنے آپ کو یہ سوچ لیجئے کہ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں صحیح راہ پر لے جانا ہے، اپنے معاشرے کو صحیح راہ دکھانا ہے، اپنے نوجوانوں کو برائیوں سے بچانا ہے، اپنی نوجوان نسلوں کی فکریں کرنی ہے، ان معصوم بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکریں کرنی ہے، جب جا کر کے ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ بس اتنا جان لیجئے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر میں اور نوجوان لڑکیوں کے اندر میں بہت خطرناک قسم کی 5 بیماری پائی جاتی ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے استاذ کے سامنے ان باتوں کو کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر میں، ہمارے سماج کے اندر میں، ہمارے معاشرے کے اندر میں جو نوجوان پل رہے ہیں، جو نوجوان بڑھ رہے ہیں، جو نوجوان زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ سارے نوجوان ان 5 بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ کو اگر ہماری بات سے برا لگے، کوئی مجھے اس کا غرض نہیں ہے، نہ مجھے اس کا کوئی دکھ ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن جان جائیے آپ کہ یہ 5 بیماری مکمل طور سے ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے اور آپ کہیں گے یہ بات سچ ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہمارا نوجوان، جبکہ اس کی ذمہ دار صرف والدین ہیں، ہمارے والدین نے ہمارے نوجوانوں کو ہاتھوں میں موبائل فون دے دیا اور ہمارے نوجوان نہ پڑھائی کرتے ہیں اور نہ 2 پیسے کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جس کے نحوست میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نسلیں آن لائن گیم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آن لائن گیم عام ہو چکا ہے، آن لائن گیم آج عام ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بیماری ہے نوجوانوں کے اندر میں وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آن لائن گیم میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دوسری بیماری یہ کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے نوجوانوں کے جیب میں موبائل فون ہے، پیسے ہیں، سگریٹ ہیں، ماچس ہیں، ساری چیزیں ہیں، برون کے پڑیا بھی ہیں، افیم کے پڑیا بھی ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کے جیب میں ایک قلم نہیں ملے گا، ایک قلم نہیں ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر میں، آپ جائیں کالجوں میں، آپ جائیں یونیورسٹی کے اندر میں نے تجربہ کیا ہے کہ ہمارے قوم کی بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، جو غیروں کے ہاتھوں میں شادیاں کر رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے بچے IAS بن رہے ہیں، IPS بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں پروفیسر بن رہے ہیں، اور جتنے بھی سرکاری محکمے میں ملازمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ عہدے کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا کر رہا؟ ہمارا نوجوان کیا کر رہا؟
شام میں بوتلیں خرید رہا، چھپ کر کے جوا کھیل رہا، ہمارا نوجوان اپنے آپ کی زندگیوں کو برباد کر رہا۔ جب اس کے اندر میں یہ چیزیں رہیں گی ہی نہیں، جب وہ ایجوکیشن کے لائن سے جڑے گا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو قوم کی بچیاں جائیں گی ادھر۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمارا جوڑا صحیح جگہ پر لگے، لیکن ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے نوجوان نہ دین کی تعلیم سے محبت رکھتے ہیں، نہ دنیا کی تعلیم میں محبت رکھتے ہیں۔ آپ جائیں کالجوں میں جا کر کے دیکھیں، اپنے قوم کا اگر محاسبہ کریں گے، اپنے قوم کا اگر آپ جا کے پرسنٹیج نکالیں گے، اگر 100 مسلم بچے ہوں گے کالجوں کے اندر میں، تو 100 میں سے 95 یعنی 95 بچے پڑھنے والے جو ہوں گے وہ صرف اور صرف بچیاں ہوں گی، اب 5 لڑکے ہوتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ، مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ آفیسر ہوں گے۔ آپ کا جو موضوع ہے، جو آپ نے جو آج کا جو اس جلسے کو سجایا ہے، وہ آپ کا موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ ہمارا پیغام ہے آپ کی طرف سے، اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان کے ذریعے سے اپنے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز آن لائن گیم، اس لیے ہم والدین سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں سے موبائل فون کو ضبط کریں، اپنے بچوں سے موبائل کو چھینیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے نوجوان گیم کھیل رہے ہیں، ہماری قوم کی بچیاں 12 سال 14 سال کی نہیں ہوتی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں۔ جا کر کے دیکھیں انسٹاگرام میں، جا کر کے دیکھیں شیئر چیٹ میں، جا کے دیکھیں فیس بک میں، جا کے دیکھیں ٹویٹر میں، آدھے کپڑے پہن کر کے ہماری قوم کی بچیاں ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر رہی ہے۔ ارے موبائل کون دیا؟ اس کے بھائی نے دیا، اس کے باپ نے دیا، اس کے گھر والوں نے دیا، اس کو کون روکے گا؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہمارا بیکار ہو جائے گا اگر اپنے گھروں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے تو۔ اور تیسری بیماری جو ہمارے نوجوانوں میں آج پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ ساتھ میں اپنے بڑوں کی بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے محفل میں باپ کی عمر کا آدمی بیٹھا ہے، ہمارے محفل میں چچا کی عمر کا آدمی بیٹھا ہے، دادا کی عمر کا آدمی بیٹھا ہے، نانا کی عمر کا آدمی بیٹھا ہے، اور اسی محفل میں ہمارا نوجوان باپ کی عمر کے لوگوں سے کھینی مانگ کر کے کھینی بناتا ہے۔ ہمارا نوجوان باپ کی عمر کے لوگوں کے سامنے میں گانے سنتا ہے، ہمارا نوجوان باپ کی عمر کے لوگوں کے سامنے میں اپنے کان میں ایئر فون لگاتا ہے اور نہ جانے کون سے گانے سنتے ہیں۔ ابھی ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم موبائل میں کال آنے کے بعد ریسیو کر سکیں ہم، اور ہم نے ریسیو کیا بھی تو سیٹ کے نیچے اپنے چہرے کو کر کے آہستہ آواز میں بات کیا، اور ابھی بھی ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صرف اپنے استاد محترم ادب و احترام کرنے کی وجہ سے۔ لیکن آج نوجوان کیا ہو رہا؟ اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑے لوگ بلاتے رہتے ہیں، بڑے لوگ خدمت کے لیے آواز دیتے رہتے ہیں، لیکن نوجوان چہرہ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان اگر غلط راہ پر ہو، باپ کی عمر کا آدمی ٹوک دے، باپ کی عمر کا آدمی اگر روکنے کی کوشش کرے، تو نوجوان ہمارے بڑے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اور یہ بیماری نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے۔ چوتھی بیماری وہ یہ ہے، جتنے یہاں بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہم سارے لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، آج سے 10 سال پہلے آپ چلے جائیں، آج سے 10 سال پیچھے آپ چلے جائیں، ذمہ داری کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سارے لوگوں سے ہم سوال کریں گے، اور ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات اس سوال کا جواب دینا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جس طریقے سے آج ہمارے سماج کے اندر میں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں عشق محبت کی جال میں پھنس کر کے کورٹ میرج کر رہی ہیں، بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں، بھگوا لیپ ٹاپ کے شکار ہو کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، کہ آج سے 10 سال پہلے یہ چیزیں ہوا کرتی تھی؟ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور آج یہ بیماری نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے، عشق ہو چکا ہے لے کے بھاگ گئے، پیار ہو چکا ہے کورٹ میرج کر لیے، باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا، ماں کو اپنے محلے کے لوگوں کے سامنے میں، رشتہ داروں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بہت ذمہ داری کے ساتھ۔ اور یہ تازہ واقعہ ہے، ابھی ہم لوگ چترا سے آئے ہیں نا، کل کا واقعہ، کل فجر کے بعد ایک ایسا حادثہ ہوا ہے، 22 سال کا نوجوان پھانسی کے پندے پہ چڑھ گیا۔ جب معلوم چلا کیا معاملہ ہے، پتہ چلتا ہے اسے بھی عشق ہو چکا تھا، اسے بھی عشق ہو چکا تھا، اور والدین نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ بیماری ہمارے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے، اسے سدھارنے کے لیے گارجین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، جو گھر میں بڑے بھائی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو باپ کے بھائی ہیں چچا ان کی ذمہ داری ہے، جو محلے کے اندر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکا جائے، اس برائی کو مٹانے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اور آخری میں
آخری میں جو پانچویں بیماری ہمارے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک سازش کے تحت ہمارے نوجوانوں کو نشہ کی طرف لایا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو نشہ کے ذریعے سے برباد کر رہے ہیں، اور اس نشہ کے ذریعے سے ہی ہمارا نوجوان اپنی بیویوں کو طلاق دے رہا ہے، اس نشہ کے ذریعے سے ہی ہمارا نوجوان اپنے ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس نشہ کے ذریعے سے ہی ہمارا نوجوان اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اسی نشہ کے ذریعے سے ہمارا نوجوان اپنے امام کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ کی عمر کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور یہ نشہ خوری ایک سازش کے تحت نوجوانوں کو جو ہے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ 5 بیماری عام ہو چکی ہے، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف والدین ہیں۔ ہمیں بیان نہیں کرنے آتا بھائی، سیدھے الفاظ میں ہم کہتے ہیں مجھے بیان نہیں کرنے آتا۔ عالم ضرور ہے، اپنے استاد محترم کے جوتوں کو صاف کر کے ہم نے الحمدللہ جہاں تک ہو سکا علم حاصل کیا، لیکن میں بیان نہیں کرنے جانتا۔ سیدھے الفاظ میں، ٹھیٹھ الفاظ میں، جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں اسی الفاظ میں ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 5 بیماری ہیں، اور ان 5 بیماری کو جنم دینے کا ذریعہ صرف اور صرف والدین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے، آئیے آج توبہ کیجئے، آئیے، بہت نورانی محفل ہے اور بہت مبارک رات ہے، یہ جمعہ کی رات ہے، اس رات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اٹھنے سے پہلے سارے لوگ توبہ کیجئے، جو لوگ جہاں سے آئے ہیں سارے لوگ ایک امید کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، اور ایک بھروسے کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ اٹھیے۔ اپنے گاؤں میں نوجوانوں کو جوڑیں گے، اپنے گاؤں میں پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائیں گے، بڑے لوگوں کو آگے لائیں گے، ایک کمیٹی کی تشکیل دیں گے، اور برائی کو مٹانے کے لیے ہم نوجوان مل کر کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں صحیح بات کہنے کی، اور جو ہم نے کہا ہے اس کہنے میں جو غلطیاں ہوئی ہے اللہ میں معاف فرمائے، اور ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔